سوال کیا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے رفع دین ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رفع دین نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ امام کا نماز میں حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اگر مقتدی رفع دین نہ کرے گا تو وہ امام کے حکم کا نافرمان تو نہ ہوگا؟ یہ نہیں، امام کے حکم کا نافرمان نہیں ہوگا، امام اپنے طریقے پر نماز پڑھے گا، مقتدی اپنے طریقے پر پڑھے گا، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ نہ اس کے رفع دین نہ کرنے سے امام کی نماز خراب ہوگی اور نہ امام کے رفع دین کرنے سے اس رفع دین نہ کرنے والے کی نماز خراب ہوگی۔ امام کا جو حکم ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ، تو چنانچہ آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر میں یہ مفہوم کہاں شامل ہے کہ رفع دین کر؟ اللہ اکبر میں رکوع کرنے کا حکم ہے اور وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ امام کے لیے یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے امام کے لیے کہ اس کا حکم ہے۔ امام کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسا وہ کرتا ہے ویسے کرو، اس کی اقتداء۔ تو اس کے اندر یہ جو اقتداء ہے اس کے اندر ارکان نماز کا ادا کرنا، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے امام التحیات پڑھ رہا ہے، اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی اس کے پیچھے التحیات پڑھ رہا ہے اور امام نہ پڑھے، آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امام پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ فرض کیجئے کہ امام نہیں پڑھ رہا، آپ کی نماز تو ہو جائے گی اور آپ نافرمان اس کے نہیں قرار پائیں گے، کیونکہ نماز کا جو رکن ہے وہ بیٹھنا ہے، تو نماز کی حیتوں میں سے جو بیٹھنا ہے اس کی آپ اس کی پیروی میں تعمیل کر لیں۔ اسی طرح سے یہ جو پیروی ہے یہ اس کے ان اعمال کی ہے جو نماز کی مقرر ہے۔ نماز کی مقرر آیتوں میں جہاں تک رفع دین کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہے، رکوع میں اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ سب جانتے ہیں کہ رکوع ہے، سجدے میں اختلاف نہیں ہے، قیام میں اختلاف نہیں ہے، قعود میں اختلاف نہیں ہے، رفع دین میں اختلاف ہے۔ جس کے نزدیک رفع دین حکم ثابت ہے وہ کر رہا ہے، جس کے نزدیک رفع دین حکم ثابت نہیں وہ نہیں کر رہا۔ مزید سوال ان کا یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہو اور وہ نماز قصر پڑھے تو ظاہر ہے کہ وہ 2 رکعت کی نیت کرے گا۔ اس میں جو بات چکر میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی نیت تو 2 رکعت کی ہے مگر مقتدیوں کی نیت 4 رکعت کی، اس کی تشریح کرنا ہے۔ اس میں کوئی چکر کی بات نہیں، جزیات کو بھیجا اہمیت دینے کی وجہ سے یہ بات چکر کی ہے، ورنہ بات سیدھی سی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام مسافر ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام 2 رکعتیں پڑھے گا، آپ خود یہ بھی جانتے ہیں کہ میں مقیم ہوں، مجھے 4 رکعتیں پڑھنی، امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھوں گا، اس کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اپنی 2 رکعتیں خود پڑھوں گا۔ اب اس میں چکر کی کون سی بات ہے؟ آپ جانتے بوجھتے معاملے کو سمجھتے ہوئے اس کی نیت کرتے۔ صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے شہر یا جگہ سے کچھ مانگنا سپر نیچرل طریقہ ہے، لیکن اس نقطۂ نظر سے تو یہاں سے بیٹھ کر امریکہ سے ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے رابطہ پیدا کرنا بھی تو سپر نیچرل ہوا، لیکن یہ قطعاً کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے بیان کو واضح کیجیے۔ سوالات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیا بات پوچھ رہے ہیں، کس طرح پوچھ رہے ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ذرائع ہیں جو عالم اسباب میں قوانین طبیعی کے تحت ہم اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اس عالم اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم اختیار کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ یہاں سے ریڈیو کے ذریعے سے امریکہ کے ساتھ رابطہ یا چاند کے ساتھ رابطہ یا مریخ کے ساتھ رابطہ، یہ نیچرل ہے، سپر نیچرل نہیں۔ یہ وہ ذرائع اور اسباب ہیں کہ جو اس دنیا میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عالم طبعی میں پیدا کیا۔ ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کرنا یہ نیچرل کہلائے، طبعی ہے اور فطری ہے، اور اس طرح کے ذرائع کو استعمال کرنے کی کوشش یہ استعانت بالغیر نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کہ کیا تلاوت کلام پاک محض برائے حصول ثواب ناظرہ یا زبانی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟
اگر نہیں تو کیا ایسا شخص جس کا وضو اکثر ٹوٹتا رہتا ہو اس حکم سے مستثنا ہے؟ نیز کیا تفسیر یا قرآن کے لفظی معنی وغیرہ بغیر وضو کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو اپنی یاد سے یا سامنے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ہاتھ لگانے کے لیے قرآن مجید درکار ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ادھار دیے ہوئے روپے پر زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ نیز فی الحقیقت اس صورت میں زکوٰۃ کس کو ادا کرنی چاہیے؟ اس طرح کے سوالات کے متعلق میں بارہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ میرے پاس لکھ کر اپنے پتے کے ساتھ بھیجے جایا کریں تاکہ اس کا تفصیلی جواب بھی دیا جا سکے اور تحقیقی جواب بھی دیا جا سکے۔ آدمی ہر وقت جزیات کا حافظ نہیں ہوتا، اس طرح کے مسائل اگر معلوم ہوں بھی تو میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ ان کا یہاں جواب آپ کا سوال ہے کہ ابھی حال میں ایک اخبار میں یہ دل خراش خبر پڑی کہ حکومت پاکستان ناجائز بچوں کے تحفظ کے متعلق قانون بنانے کے سوال پر غور کر رہی ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ایسے بچے قطعاً معصوم ہوتے ہیں اور گناہ گار ان کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین کے گناہ کی سزا بچوں کو دینا ظلم ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نادان تو نہیں ہے، ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، دنیا کو جانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں رہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جو تہذیب ہم یہاں پھیلا رہے ہیں، جس تعلیم کا ہم انتظام کر رہے ہیں، جس طرح ہم مخلوط تعلیم دلوا رہے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر، جس طرح ہم استادوں اور استانیوں کو ملا کر ریفریشر کورسز کے لیے باہر بھیج رہے ہیں، جس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ ملا کر کھلا رہے ہیں، کھیل کود میں اور سیر و تفریح میں اور پہاڑوں کی چڑھائی میں لڑکے اور لڑکیاں سب ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو عورتوں کو ہم سرکاری ملازمتوں میں لے رہے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں ان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ یہاں حرامی بچے پیدا ہوں۔ اب اگر اس کا بھی وہ انتظام کر رہے ہیں، ان کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہارے حرامی بچے ظاہر نہیں ہوں گے اور ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے پالنے کا بھی انتظام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تم پیدا کرو ہم پال دیں گے، تو ٹھیک ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں اس بات کو، جو کام وہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو۔ آخر ساری دنیا میں اس تہذیب کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ بعض وہ کہتے ہیں کہ جہاں اس تہذیب کے نتیجے میں 60% حرامی بچے پیدا ہو، یعنی حرامی بچوں کی تعداد حلالی بچوں کی تعداد سے بڑھ چکی ہے۔ اس تہذیب کا لازمی نتیجہ یہ ہے، یہاں تک رفتار دنیا جتنے ممالک ہیں ان کے اندر حرامی بچوں کی جو اوسط تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی ملک میں 10% ہے، کسی میں 25% ہے، اور بعض ملکوں میں 60% تک پہنچ چکی ہے۔ تو وہ آخر دنیا میں آنکھیں بند کر کے تو نہیں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ تہذیب جہاں جہاں بھی پھیل رہی ہے وہاں کنواری مائیں بھی وجود میں آ رہی ہیں اور حرامی بچے بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کنواری ماؤں کا بھی انتظام ہوگا، حرامی بچوں کا بھی انتظام ہوگا۔ سوال کیا ہے کہ نامزدگی یزید کے سلسلے میں تاریخ نے امیر معاویہ پر چھینٹے ڈالے ہیں، واضح فرمائیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے کہ یزید کے لیے اس کو نامزد کر دیا گیا ہے، ہمارے سامنے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے، تو اس وجہ سے اب اس مسئلے کا حل ضروری ہے۔ تمام جو اہم مسائل آپ کی زندگی سے متعلق ہیں ان سب سے آپ فارغ ہو چکے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اب رات دن یہی سوچتے رہیں کہ امیر معاویہ حق پر تھے کہ حضرت علی حق پر تھے، یزید کو کیوں نامزد کر دیا گیا۔ اس مسئلے میں آخر اس قدر زیادہ اپنے اوقات کو اور اپنی فکر کو الجھانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے سوالات سے بعض اوقات ایسی الجھن ہوتی ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم کو ہو کیا ہے۔ جو مسائل اب حل طلب نہیں ہیں ان کے اوپر سارا اپنا وقت صرف کیا جاتا ہے، جو مسائل حل طلب ہیں ان کی طرف سے معافی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک سے ایک الجھن ہمارے لیے روز بروز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ حل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سوچنے والے موجودہ مسائل کے اندر اپنا وقت اپنی محنتیں ضائع کرنے سے بچتے ہیں اور لاتعلم مسائل کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کے کیا اختلاف ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آر پارٹی کے اختلافات کی وجہ بیان فرمائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ موجودہ زمانے میں آپ سود کو جائز اور حلال قرار دیتے ہیں، بینک سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے
وہ بالکل مجھ سے، میرے کام سے، میری کتابوں سے، ہر چیز سے ناواقف ہیں. کبھی یہاں بھی تشریف لانے کی زحمت اس سے پہلے انہوں نے گوارا نہیں فرمائی. پہلی مرتبہ تشریف لائے اور سوالات یہ ہیں. نہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی میں کوئی شخص اگر مجھے رسوا بھی کرنا چاہے تو میں اس کی رسوائی نہیں چاہتا. میں نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان معاملات کی اتنی فکر ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے واقفیت پیدا کیجیے، اس کے بعد پھر آپ کو سوال کریں تو ٹھیک ہے. ناواقفیت کا حال آپ کا یہ ہے کہ اس پاکستان میں شاید ہی کسی پڑھے لکھے معقول آدمی کو اب یہ معلوم نہ ہو کہ میں ہر قسم کے سود کو حرام سمجھتا ہوں. پوری میری ایک کتاب اسی سود کے مسئلے پر موجود ہے. اور اس کے بعد وہ مجھ سے آ کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ تم نے سود کو حلال کیا. اب معلوم ہوا کہ کسی ایسی دنیا سے آپ تشریف لائیں کہ آپ کی ملاقات بھی ایسے لوگوں سے نہیں ہوئی ہے کہ جو میرے متعلق صحیح معلومات رکھتے ہوں، میرے متعلق اڑتی ہوئی خبریں کہیں سے سن کر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ انسانی جسم کے تمام ذرات قیامت کے دن اکٹھے کر کے دوبارہ انسانی جسم تعمیر کیا جائے گا، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان خصوصی طور پر تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح ہندو ناچ کو جلا دیتے ہیں؟ یعنی اسلام نے تجہیز و تکفین کو ضروری کیوں قرار دیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تجہیز و تکفین اور زمین میں دفن کرنا یہ اس لیے ہے کہ جسم زمین کے اندر پورا کا پورا محفوظ رکھا جائے گا تاکہ قیامت کے روز اس کو اٹھانے میں اللہ میاں کو دقت نہ ہو. یہ بات نہیں ہے. یعنی یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس غرض کے لیے دفن کرنا تو بےمانی ہے. اس لیے کہ آج سے 5-6 ہزار برس پہلے جو آدمی دفن کیا گیا تھا، کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ ان کا جسم جو کا توں رکھا ہو؟ نہ معلوم کتنے انقلابات اس کے اوپر آ چکے ہوں گے اور کس جگہ اس کے جسم کے ذرات پہنچ چکے ہوں گے. دراصل دفن کرنے کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی شریعت میں، یہ عین فطرت کے مطابق ہے. فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کیا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی اور ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا تو وہ پریشان تھا کہ اب اس لاش کو کیا کروں، تو ایک کوے نے آ کر راستہ بتایا کہ اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا وحشت اور درندگی ہو سکتی ہے، کیا قساوت ہو سکتی ہے کہ جس آدمی سے کل اس کو اس قدر انسیت تھی، اس قدر محبت تھی، اس کا باپ تھا یا اس کا بیٹا تھا یا اس کی بہن تھی یا اس کی ماں تھی، مرنے کے بعد لے جا کر اس کو چتا کے اوپر رکھ کے آگ لگائی. بلکہ ہندوؤں میں تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لاش کھینچ کر اوپر چڑھتی ہے تو بیٹے کا یہ کام ہے کہ باپ کے سر پر لاٹھی مارے تاکہ اس کا سر پھٹے اور وہ جو بخارات جمع ہوئے ہیں وہ اس میں سے نکل جائے. اب اس سے زیادہ کیا قساوت اور کیا وحشت ہو سکتی؟ شریعت میں جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہایت احترام کے ساتھ نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ، نماز جنازہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرو اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس طرح سے قبر میں رکھو گی اس کو دھچکا دیں. یہ بھی نہیں کہ اوپر سے لے کر پھینک دو اس کو قبر کے اندر، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو، یعنی وہ احترام اور وہ محبت ملحوظ رکھو اس جسم کے ساتھ جس کے ساتھ برسوں تمہیں وابستگی اور دلچسپی اور محبت رہی. تو یہ آدمیت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ مقرر کیا. ویسے بھی زمین کا یہ حق ہے کیونکہ اسی زمین کے اجزاء سے ہمارا جسم بنایا گیا، تو زمین کا یہ حق ہے کہ جب وہ جسم اپنا کام پورا کر چکے اور اس میں سے روح نکل جائے تو اس زمین کو وہ جو کا تو سونپ دیا جائے. آخر جلا کر اس کو کیوں دیتے؟ کیا اس زمین نے قبول کیا تھا کہ جو کچھ مال اس سے لیا گیا تھا اس کو جلا کر اور پھونک کر پھیلا دیا جائے؟ اس کا یہ حق ہے کہ اس کو جو کا تو واپس کرو. یہ سوال کیا ہے کہ آج سے پہلے تو یہ معلوم تھا
کہ بہت سی میتوں پر ایک نماز کافی ہے، خواہ وہ میتیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں بچے۔ آج حضور کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ ہر میت پر نماز جنازہ ضروری ہے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، دو دو تین تین میتوں کے اوپر بھی ایک نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شہدائے احد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ حضرت حمزہ کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، پھر ایک ایک شہید کو لاتے جاتے تھے اور نماز جنازہ بار بار پڑھی جاتی۔ تو یہ اس محبت کی بنا پر اور اس قدر کی بنا پر جو آپ کے دل میں ان شہیدوں کے لیے تھی، یعنی نہ ایسا ہے کہ ہر میت پر الگ پڑھنا ممنوع ہو، نہ ایسا ہے کہ ہر میت پر الگ الگ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نے سوال کیا ہے کہ کیا حضور کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی گئی تھی اللہم اغفر لی، جو عام جنازے والی تمام جنازوں کو پڑھی جاتی ہے، یا پھر اور کوئی دعا پڑھی گئی؟ کیونکہ اس میں لفظ میتنا بھی آتا ہے، اور حضور کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ میت نہیں ہے۔ ذرا اس مرحلے پر وضاحت ہے۔ یہ جو حیات و ممات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہے، یہ دماغوں پر بری طرح مسلط ہو گئی ہے کہ وہ ہر جگہ سے یہ مسئلہ کسی طرح آتا ہے، یہاں تک کہ بعض مسجدیں بھی اب مسجد حیات النبی کے نام سے معروف ہو گئی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب عام لوگوں کو کوئی خاص بیماری لگ جائے تو اس وقت اس بیماری کو چھیڑنے اور تازہ کرنے والی کوئی بات نہ کی جائے، تاکہ ان کو اس سے افاقہ ہو سکے۔ اس لیے میں اس کا جواب دینے سے معذرت چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہیں کہ جن کو ہمیں حل کرنا ہے، جن پر ہماری عاقبت کی درستی کا اور ہماری دنیا کی فلاح کا انحصار ہے، ان سارے مسائل کو چھوڑ کر کہاں اس بحث کے اندر انسان پائے۔ ذرا حالے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کبھی ہمارے لیے یہ بات لازم نہیں کی تھی کہ ہم حیات نبی یا ممات نبی کے متعلق لازماً ایک عقیدہ رکھیں اور آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیوں بھائی حیات النبی کے قائل تھے یا نہیں تھے، جو قائل نہ ہو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا عام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود لوگوں کو جمع کر کے کہتے کہ بھائی میری حیات و ممات کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھنا، ورنہ اگر اس عقیدے کے خلاف تم کوئی اور عقیدہ کہیں رکھ بیٹھے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو کیوں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے؟ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ عطیات چشم کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ میں اس کے متعلق ترجمان قرآن میں بھی لکھ چکا ہوں۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا ہے کہ یہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر مرنے والا وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی آنکھیں یا میرے جسم کے ہاتھ پاؤں گردے یہ سب نکال لینا تاکہ زندوں کے کام آئے، کیونکہ ایک آنکھیں ہی تو کام نہیں آ رہی۔ ابھی اخبار میں آیا تھا کہ ایک مرنے والے کے ہاتھ لگائے گئے ایک زندہ آدمی کے، گردے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور دوسرے اعضاء بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو مرنے والا اگر وصیت کرے تو ظاہر بات ہے کہ یہ وصیت کس بنیاد پر ہوگی کہ وہ اپنے جسم کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے جس میں میں وصیت کر سکتا ہوں۔ درحال ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت تک کے لیے دیا تھا، رہنے کے لیے ایک مکان تھا اس کی روح کے لیے۔ جب وہ اس کی روح اس میں سے نکل گئی تو وہ اس کے جسم کا مالک نہیں ہے، وہ اس کے ترکے میں شمار نہیں ہوگا اور وہ اس کے اندر اس کی وصیت جاری ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ اسی طرح سے وہ میت کا جو جسم ہے وہ میتوں کے وارثوں کی بھی ملکیت نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے اور وہ مامور ہے اس بات کے لیے کہ جب ایک آدمی مر جائے تو اس امانت کو لے جا کر خاک کے سپرد کرے، لیکن وہ بھی مالک نہیں ہے کہ اس میت کے جسم کو یا اس جسم کے کسی حصے کو کسی کو ہبہ کر دیں یا کسی کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ وہ شخص جو اس جسم میں رہتا تھا وہ بھی اس جسم کا مالک نہیں تھا، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے اور میں اس کے ڈسپوزل کے متعلق ہر قسم کی ہدایات دینے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت کچھ اٹھتی ہو تو میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ اس کو بیچ دینا
اس کے گردے فلاں قیمت پر بیچنا اور اس کے ہاتھ فلاں قیمت پر بیچ دینا اور اس کی آنکھیں فلاں قیمت پر بیچ دینا اور اس کی کھال کے اگر سوٹ کیس بن سکتے ہوں تو کھال بھی اس طرح سے بیچ دینا، یہ وصیت بھی وہ نہیں کر سکتا۔ تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون اس کا مستحق ہے کہ ان آنکھوں کے متعلق یہ ہدایات دے کہ وہ نکالی جائیں یا دوسرے اعلیٰ کے متعلق ہدایات۔ ویسے بھی شریعت کی روح کی یہ بات خلاف ہے کہ انسانی جسم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، یہ غیر انسانی سلوک ہے اور غیر اسلامی سلوک۔ میرا تو اس معاملے میں بالکل اطمینان نہیں ہے کہ یہ کام جائز۔ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ ٹیپ ریکارڈ کو ایک فرشتہ تصور کرتے ہیں؟ بس یہ میرا خیال ہے کہ کسی شخص کی بات سنتے ہوئے سوچنے کا کام کانوں کے حوالے کرنے کے بجائے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ میری مراد یہ تھی کہ فرشتوں کے ریکارڈ کرنے کے متعلق آدمی لازماً یہی نہ سمجھے کہ وہ ایک کاپی ہوتی ہے کہ جس کے اندر قلم سے وہ بیٹھ کر لکھتے ہیں، بلکہ ریکارڈ کرنے کی بے شمار شکلیں ہیں جو ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی کروڈ فارم جو خود انسان کے ہاتھ سے، میں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ خود انسان قادر ہو گیا ہے یہ ٹیپ ریکارڈ بنانے پر، اس طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اس ذرا سی پٹی پر آدمی کی پوری آواز، یہی نہیں کہ اس کے الفاظ بلکہ اس کی آواز، اس کا لہجہ آپ سنیں تو پہچان لے گی فلاں شخص کی آواز، یہاں تک محفوظ ہو جاتا۔ تو اللہ کے فرشتے کس طرح سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے ایک ایک ذرے کے اوپر، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس دروازے کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہوگا، اس دیوار پر، اس چھت پر، اس زمین پر، اس چٹائی پر، ہمارے کپڑوں پر کس کس چیز پر ریکارڈ ہو رہا ہوگا ہم نہیں۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے مرنے کے فوراً بعد سلسلہ جزا و سزا شروع ہو جاتا ہے یا قیامت کے بعد؟ اصل میں تو جو جزا و سزا ہے وہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہونے کے بعد اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد کہ کون جزا کا مستحق ہے اور کون سزا کا مستحق ہے، یہ تو دوسرے۔ لیکن جس وقت آدمی مرتا ہے، مرنے کے وقت سے یہ فیصلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی خدا کے ہاں مجرم کی حیثیت سے آ رہا ہے یا ایک نیکوکار مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو مجرم ہو اور وہ جب حکومت اس کو لے جاتی ہے تو کہاں لے جاتی ہے؟ پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور حوالات میں لے جا کے بند کرتی ہے۔ ذرا حالے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ مجرم ہے، ابھی کسی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ اس نے واقعی فلاں جرم کیا اور یہ سزا کا مستحق ہے، لیکن جس وقت مجرم کی حیثیت سے وہ گرفتار ہوتا ہے اسی وقت اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی جاتی ہے اور پولیس کے حوالے وہ کیا جاتا ہے اور پولیس اس کو لے کر جاتی ہے اور حوالات میں بند۔ یہ بھی ایک نوعیت کی سزا ہے اور یہ عدالت قائم ہونے سے پہلے والی سزا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نیک ہے تو یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ یہ کس درجے کا نیک ہے اور کیا اس کو جزا دی جائے، لیکن موت کے دروازے سے گزرتے ہی جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہاں پہنچتا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کہ پولیس کے حوالے تو نہیں کیا جائے گا، اس کی ہتھکڑی تو نہیں ڈالی جائے گی، حوالات میں تو بند نہیں کیا جائے گا، اس کو لے جا کر بہرحال مہمان خانے میں اتارا جائے گا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ عدالت میں اس کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک نوعیت کی سزا ہے جو پیشگی شروع ہو جاتی ہے، عدالت کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی رگے گردن سے قریب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون آدمی نیک ہے اور کون آدمی بد ہے، کون آدمی اچھے خیالات رکھتا تھا، کون آدمی برے خیالات رکھتا تھا، اور ہمارے فرشتے بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ریکارڈ جو ہے وہ تو عدالت کے وقت کام آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست علم جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو آیا حوالاتی کی حیثیت سے بھیجا جائے یا اس کو مہمان کی حیثیت سے مارا۔ یہی عذاب برزخ اور ثواب برزخ کی حقیقت ہے۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کو قبول کرے، اسلام پر ایمان لائے اور کتاب کی زندگی بسر کرے، اور مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو ان حقائق کو مان لے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا یا اللہ کی کتاب نے پیش
یعنی ایمان مان لینے کا کام ہے، نام ہے اسلام مان کر اطاعت کرنے، اس کے اندر ماننا اور اطاعت کرنا دونوں شامل۔ یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے دل و دماغ پر ہرگز برے کاموں کی طرف رغبت رہتی ہے، جس وقت بھی نیکی کی طرف دھیان دیتا ہوں جھٹ شیطان حاضر ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اس کے سامنے اپنی جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس زندہ کرنے کی اور تازہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کے سوا اور کوئی ذریعہ شیطان کے پھندے سے نکلنے کا نہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا چار مرتبہ شیطان کے پھندے میں پھنس جانے سے مایوس نہ ہو، ہمت نہ آئے، برابر کوشش کریں کہ اللہ کے خوف کی بنا پر رجسٹ کریں شیطان کی ترغیبات کو، اور اگر رجسٹ نہ کر سکیں اور کسی وقت ڈیل پڑ جائے اور اس کے پندے میں پھنس جائے تو پھر تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی ایک مسلسل جد و جہد، ایک مسلسل کشمکش جاری رہے، اس پہلوان سے برابر لڑن کرتے رہیں، 10 مرتبہ پچھاڑ دے تو پھر اٹھ کر لڑیں۔ یہ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی بات یاد نہیں رہتی لیکن بری بات 5 سال گزرنے پر بھی یاد رہتی ہے، کوئی ایسی ترکیب بتائیے جس سے میری عاقبت سدھر جائے۔ کوئی ترکیب ایسی باہر سے نہیں بتائی جا سکتی، اپنے اندر ہی آپ مسلسل کشمکش اور کوشش کریں۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس سے اگر وہ کوشش کرے تو جس چیز کی طرف بھی اپنا وہ دھیان لگائے۔ اگر ایک آدمی گاما بننے کی کوشش کرتا ہے تو گاما بن جاتا ہے، مسلسل ورزش کیجیے، مسلسل محنت کیجیے تو آپ ایک زبردست پہلوان بن سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرے تو بن سکتا ہے، اس کے لیے مسلسل پہ ہم جدوجہد کریں تو آدمی کو خود اس کے اندر اللہ نے وہ کرایا ہے۔ مسلسل کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ اپنے اندر سے اگر وہ خود محسوس کر رہا ہے، خود اس بات کا احساس رکھتا ہے، اور یہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک بری حالت میں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کیچڑ کے گڑھے میں آپ گر گئے ہوں تو آپ مسلسل جدوجہد کریں گے اس سے نکلنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 2 مرتبہ آپ نے کوشش کی اور پھسل کر نیچے گر گئے تو پھر آپ وہیں لیٹے رہیں گے، نہیں، مسلسل جدوجہد کریں گے۔ تو اسی طرح سے آپ کو برابر جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کہ آپ اس حالت سے نکلیں۔ یہ احسان لکھا ہے کہ سنا ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہوتی، یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اس مسجد میں جس میں لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور جس میں جمعہ کی نماز ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ جنازے میں سے کوئی چیز ٹپک کر مسجد کو گندا کر دے، کیونکہ مردے کے اندر سے باوجود اس کے اس کو نہلا دیا جائے بعض اوقات کچھ نہ کچھ رشتہ رہتا ہے، کوئی رطوبہ، تو اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی چیز گرے گی نہیں تو پڑی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ حرام ہے، اگر پڑی جائے گی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ بحث یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ایک الگ جگہ مقرر کر دی جائے نمازوں کے لیے اور وہاں پر یہ آگے وہ کچھ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مسجد کی پچھیت میں کھڑکی محراب کے اندر لگوا کر جنازے کو مسجد کے باہر کھڑی کر کے سامنے رکھ کر مسجد کے اندر امام اور مقتدیوں کا نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ آخر اس قدر لمبے چوڑے تکلفات کی حاجت کیا ہے کہ ایک محراب میں کھڑکی بنائی جائے اور باہر جنازہ رکھا جائے اور اندر کھڑے ہو کر پڑھا جائے؟ کیا خدا کی زمین اتنی تنگ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی میدان نہیں ملتا؟ تو اتنے تکلفات کیے جائے۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں کسی بھی حالت میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز جنازہ ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں، لیکن ممنوع نہیں۔
حضرت عائشہ نے خود نماز جنازہ پڑھی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ حضرت عائشہ نے مسجد نبوی میں اسی لیے منگوایا تاکہ وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں, اور مسجد نبوی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ پڑھا گیا. ان معاملات میں جو بحث ہوتی ہے فقہا کے درمیان وہ اس لحاظ سے نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا امام جب ایک چیز کے متعلق جواز کا قائل ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں کہ نہیں بالکل حرام میں پڑھی جائے گی, تو ہوگی ہی نہیں. اس وجہ سے نماز جنازہ تو ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی جہاں اس طرح کے اختلافات ہیں فقہا کے درمیان, تو اس کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ ایک وکیل کے قول پر عمل کیا جائے گا تو بالکل حرام ہونا جائے جو گناہ ہو. وہ صرف یہ ہے کہ بہتر کیا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے.